बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। آج کل ساری دنیا میں جو سب سے زیادہ آواز گردش کر رہی ہے وہ کرونا وائرس کی آواز ہے۔ بلا شبہ اس وبائی مرض نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور ہزاروں افراد ہر روز ساری دنیا میں لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ انسان کو موت بالکل اپنے سامنے نظر آ رہی ہے۔ ایسے ماحول میں موت پر یقین اور پختہ ہو گیا ہے۔ ویسے ہم ایک مسلمان اور مومن ہونے کے ناطے اگر ہم تھوڑا سا بھی غور کریں تو ہمارے سامنے حقیقت روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، اور ہم نے کرونا وائرس سے نہ بھی اس دنیا سے گئے تو تب بھی ہم بہت جلد اس دنیا سے کسی اور سبب ہم اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے۔ دنیا کے کیلنڈر پر لاکھ جادو کر لیں اور ہم یہ کوشش کریں کہ آج کا جو دن ہے یہ دوبارہ ہماری زندگی میں آ جائے گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ جو لمحہ گزر گیا بس گزر گیا۔ ود دی پیسج آف ٹائم وہ لمحات، وہ ایام، وہ ہفتے، وہ سال دوبارہ نہیں آ سکتے۔ ہم ہر لمحے، ہم ہر دن اور ہر ہفتے موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں یہ کرونا وائرس کا جو وبائی مرض ہے، اس کی وجہ سے بے شمار فقہی مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں۔ میں چند ایک فقہی مسائل کی طرف، ان کے جوابات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں۔ آج کل پوچھا جاتا ہے کہ کیا گھروں میں نماز جمعہ کی ادائیگی درست ہے یا کی جا سکتی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ گھروں میں نماز جمعہ ادا نہیں کی جا سکتی۔ نماز جمعہ کے لیے مسجد ہی میں جانا پڑتا ہے۔ اگر آسانی ہو اور اگر گورنمنٹ کی طرف سے یا جو حکومت وقت کی طرف سے اجازت ہو تو نماز جمعہ مسجد ہی میں جا کر ادا کرنی ہوگی۔ لیکن اگر حفاظتی تدابیر کے پیش نظر حکومت وقت کو فیصلہ کرتی ہے تو پھر ہمیں ان حفاظتی تدابیر کو اپناتے ہوئے اپنے گھروں میں نماز ادا کرنی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر ہم مسجد میں نہیں گئے تو اپنے گھر میں جب پڑھیں گے تو وہ نماز جمعہ نہیں بلکہ ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ ایک اسی سے متعلقہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا گھروں میں ہر شخص نماز کی باجماعت نماز کی امامت کر سکتا ہے یا اس کے لیے کوئی میرٹ ہے؟ تو یاد رکھیں امام ہر شخص نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو امام ہو اسے کم از کم نماز کی شرائط، نماز کے فرائض اور نماز کے واجبات کا علم ہو، اور دین کے تھوڑے بہت مسائل کا بھی اسے علم ہو، تاکہ اگر کوئی واجب رہ جاتا ہے تو اسے پتہ ہو کہ سجدہ سہو کیسے کرنا ہے۔ اور پھر جو امام ہو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، یعنی وہ اعلانیہ گنہگار نہ ہو۔ تو اس چیز کا بھی پورا خیال رکھنا ہے۔ لیکن اگر کسی گھر میں کوئی ایسا اگر فرد موجود ہے جو نماز کی شرائط، واجبات اور فرائض کا علم ہے اسے، اور وہ فاسق معلن بھی نہیں ہے، تو یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو باجماعت نماز پڑھنے میں ہی فائدہ ہے، یقیناً اس میں زیادہ ثواب ہے، تو باجماعت نماز پڑھیں۔ وگرنہ اگر کوئی ایسا فرد میسر نہیں ہے تو اکیلے پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے، جب جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں تو آیا صف میں جو فاصلہ رکھنا یہ جائز ہے یا نہیں، یعنی فاصلے پر کھڑا ہونا؟ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ویسے تو حکم یہ ہے شریعت کی روشنی میں کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملانا، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صف کو اس میں شامل ہو کر تو اس کو جوڑتا ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے اس شخص پر درود بھیجتے ہیں، یعنی فرشتے اس کے رفع درجات کے لیے دعا کرتے ہیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خالی صف کو پر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ تو یہ عام دنوں میں ایسا ہے، یہ چونکہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے اضطراری کیفیت چل رہی ہے، یعنی اس وقت اس اضطراری کیفیت میں اگر فاصلے کے تحت بھی ہم کھڑے ہوں گے حفاظتی تدابیر کے پیش نظر تو یہ بالکل جائز ہے، جماعت کے ساتھ نماز ہو جائے گی۔ ایک اور پوچھا جاتا ہے کہ آیا دو صفوں کے درمیان ایک صف جو ہے نا وہ نہیں ہے تو کیا پیچھے والوں کی نماز ہو جائے گی؟ یاد رکھیں کہ اگر یہ نماز باجماعت مسجد کے اندر ہو رہی ہے اور درمیان میں سے ایک صف نہیں ہے تو پھر علماء اس بارے میں کہتے ہیں کہ بالکل یہ ٹھیک ہے، جماعت کے ساتھ پیچھے والوں کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر مسجد کے بائیں امام اور کچھ لوگ روڈ کے ایک طرف ہیں، درمیان میں روڈ ہے اور پیچھے پھر لوگ کھڑے، تو یاد رکھیں کہ جو درمیان میں سے گاڑیاں گزر رہی ہیں، جو پیچھے لوگ ہیں ان کی نماز پھر نہیں ہوگی۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم ماسک پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اگر ماسک اس انداز سے پہنے کہ قرات انسان نہ کر سکے تو یہ تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر یہ جو ماسک ہم پہنتے ہیں اس کو ہم پہن کر تو ہم قرات بھی کر سکتے ہیں اور سجدہ بھی دے سکتے ہیں اور اپنی ناک بھی زمین پر ٹیک سکتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ پہن کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ جو موجودہ حالت ہے یہ اضطراری ہے، تو ایسی صورت میں ماسک پہن کر بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ پوچھا جاتا ہے، کیا گھر سے وضو کر کے مسجد میں آنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، گھر سے وضو کر کے آنا بالکل ضروری نہیں ہے۔ آپ گھر سے بھی وضو کر کے آ سکتے ہیں اور مسجد میں بھی وضو کر سکتے ہیں، لیکن ایک عام میں مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا کہ آپ مسجد میں جب وضو کرتے ہیں یا گھر میں بھی وضو کرتے ہیں تو وہ جو اعضائے وضو پر جو پانی ہوتا ہے اس کو اپنے کپڑوں پر اور مسجد کی قالین پر یا مسجد کے فرش پر گرنے نہ پائے، اس لیے کہ اب وہ مائع مستعمل ہے۔ مائع مستعمل اگرچہ پاک ہے، یاد رکھیں کہ مسجد کے فرش پر یا مسجد کی قالین پر یا آپ کے کپڑوں پر جب گرے گا تو یہ مکروہ ہے، لیکن ایک صورت میں کہ جب آپ وضو علی وضو کر رہے ہیں پھر اگر پانی گرتا ہے تو پھر وہ کراہت نہیں۔ ایک اور مسئلہ پوچھا جاتا ہے، مصافحہ کرنا کیا ضروری ہے اور نہ کرنا گناہ ہے؟ تو یاد رکھیں کہ مصافحہ کرنا ایک مستحب امر ہے، مصافحہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور موجودہ حالات میں تو حفاظتی تدابیر کے پیش نظر تو مصافحہ نہ کیا جائے، دور سے سلام کرنا ہی کافی ہے۔ ایک اور مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی موجودہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے بے روزگار ہو گیا، پہلے اس کا روزگار تھا پھر وہ بے روزگار ہو گیا، اب گھر کا خرچہ چلانے کے لیے اسے قرض لینا پڑ رہا ہے، تو کیا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جی، وہ قرض نہ لے، تو بے روزگار ہونے کی وجہ سے اگر گھر کے حالات اس حد تک پہنچ چکے ہیں تو وہ زکوٰۃ بالکل لے سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ راشن جو تقسیم کرتے ہیں کیا ہم سادات کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا صدقہ و خیرات؟ تو یہ یاد رکھیں کہ سادات کو صدقہ و خیرات یا زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، یعنی اگر راشن دینے والا اس چیز کی وضاحت نہیں کرتا کہ یہ زکوٰۃ یا صدقہ و خیرات ہے بلکہ وہ مدد کر رہا ہے تو پھر راشن لینا بالکل، سادات کا راشن لینا بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے، سادات لے سکتے ہیں، لیکن راشن دینے والا زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات نہیں بلکہ مدد کے طور پر دے سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ راشن جو لینے والا ہے یہ کس طرح پتہ چلایا جائے کہ وہ اس کا مستحق ہے بھی یا نہیں؟ تو دیکھیں کہ یہ تو کوشش کرنے والی بات ہے کہ کوشش کریں کہ اس کے حالات و واقعات پتہ چلائیں، لیکن اگر پھر بھی ایک راشن لینے والا راشن لے لیتا ہے اور وہ اس کا مستحق نہیں ہے
تو یاد رکھیں کہ دینے والے کو ثواب مل جائے گا، یہ تو لینے والے پر ہے کہ اگر وہ مستحق نہیں تھا تو اس نے وہ ظاہر بات ہے گنہگار ہوگا، اور اسے کوشش کرنی چاہیے تھی کہ وہ اگر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر کرم نوازی موجود ہے تو اسے نہیں لینا چاہیے تھا، تاکہ کوئی اور اس سے مستفید ہو جاتا۔ ایک اور مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو فوت ہو جائے کیا وہ شہید ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں جو ہمارے مسلمان بھائی اور مومن، وہ شہید ہیں، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو طاعون کی بیماری کی وجہ سے کسی مقام پر رکا رہا، یعنی کسی وبائی مرض کی طرف یہ تھا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو طاعون کی بیماری کی وجہ سے رکا رہا اور وہ پھر اس کا انتقال بھی اس بیماری کی وجہ سے ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شہید ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ایسے علاقے میں تھا جہاں طاعون پھیل گیا اور وہ پھر اس نے صبر کیا اور وہ وہاں سے رخصت نہیں ہوا، تو اس کو یہ جو اس صبر کر کے اسی علاقے میں رکا رہا تو اسے بھی شہید کا ثواب اب ملے گا۔ ایک اور مسئلہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا کرونا وائرس سے مرنے والے کو جو مرنے والا شخص ہے چونکہ شہید کو غسل اور کفن نہیں دیا جاتا تو کیا اسے بھی غسل اور کفن نہیں دیا جائے گا؟ تو یاد رکھیں شہادت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک شہادت حقیقی ہے اور دوسرا شہادت حکمی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ حکمی شہادت کے ضمن میں آئیں گے، ان کو غسل بھی دینا ضروری ہے اور ان کو کفن پہنانا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ وہ علم دین سیکھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک عارضی اور فانی زندگی ہے، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو لمحے بھی اللہ تعالیٰ نے اس عارضی اور فانی زندگی کے اندر ہمیں دیے ہیں، ہم ان کو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔